الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کثیر مقدار میں معجزات عطا ہوئے، ایسی چیزیں جو عامتاً ایک انسان خود کے بل بوتے پر صادر کر نہیں سکتا، وہی آدمی اس کو صادر کر سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا برحق نبی ہے. کچھ معجزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عطا ہوئے جو سب کے سامنے ظاہر ہوئے، جیسے یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی زبردست کتاب ہے جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی اور آج تک ہمارے سامنے موجود ہے. آدمی اس کا ہر حرف پڑھتا ہے، ہر لکیر پڑھتا ہے تو واقعتاً اگر وہ قرآن کے بارے میں تفصیلی جانکاری رکھتا ہے تو کہہ سکتا ہے کہ واقعتاً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے، ایسا کوئی کلام لا ہی نہیں سکتا. اسی طرح بعض معجزے ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھے. ستون حنانہ کا رونا، بل بلانا، جس طرح بچہ بل بلاتا ہے. حضور اس پر ٹیک لگایا کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج اور یہ منبر جو ہوتا ہے یہ تیار ہوا تو حضور نے اس پر ٹیک لگانا چھوڑ دیا تو اس نے بچے کی طرح رونا شروع کر دیا. جتنے بھی صحابہ تھے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس کے رونے کی آواز بھی سنی. اب یہ ایسی چیز ہے جو عام متن ایک انسان صادر کر نہیں سکتا، وہی آدمی صادر کر سکتا ہے جو ایک نبی ہے. تو حضور کے معجزے ایسے تھے جو ظاہر تھے، لوگ اس کو دیکھ سکتے تھے، لیکن کچھ معجزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عطا ہوئے جس کو کوئی دیکھ نہ پایا، جیسے معراج. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے جس کو کوئی دیکھ نہ پایا. صدیق اکبر جیسے بڑے صحابی بھی اس کو دیکھ نہ سکے. یہ تو حضور نے ہمیں بتایا کہ مجھے معراج ہوئی تو ہم نے ان کی بات مانی، لیکن کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ معراج کس طرح ہوئی. تو اس کو کہتے ہیں وہ معجزہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غائبانہ طور پر حضور کی ذات سے پیش ہوا. معجزہ جو ہوتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے، لیکن اس میں سے بھی جو معراج کا معجزہ ہے نا، اس کو ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے. میرا عزیزو، معراج جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی نا، اس میں حضور کا
اعجاز بھی تھا اور اعزاز بھی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت بخشی، ایسی عزت کسی نبی کو بخشی نہیں گئی۔ حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ معراج جو حضور کو ہوئی نا، یہ حضور کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت ہے۔ کسی نبی کو آسمانوں کی سیر جس طرح حضور کو کرائی گئی، اس طرح کسی کو نہیں کرائی گئی۔ اور جو عجیب و غریب چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے اندر دیکھی، ایسی چیزوں کا مشاہدہ کسی نبی کو بھی ہوا نہیں، نہ موسیٰ کو نہ عیسیٰ کو علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو اس میں ایک اعزاز ہے حضور کا، جو اعزاز کسی کو بخشا نہیں گیا۔ اور ساتھ ساتھ ایک اعجاز بھی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوئی، کم وقت کے اندر لمبا چوڑا زمینی سفر، کم وقت کے اندر لمبا چوڑا آسمانی سفر، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک، دوسرے آسمان سے ساتویں آسمان تک، سدرۃ المنتہا، شریف الاقلام، ان جیسے عجیب و غریب مقامات کی جو سیر حضور کو ہوئی وہ ایک رات کے اندر ہوئی۔ یہ ایک ایسی چیز حضور نے کی جس کا مثل پیش کرنے سے کوئی دوسرا آدمی عاجز ہے۔ تو اس لیے معراج کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ معراج کب ہوا؟ تو اس سلسلے میں جو سالوں کا اختلاف ہے وہ 4 طریقوں سے وارد ہوا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سن نبوی 5 میں معراج ہوئی، یعنی حضور جب نبی بنے نا تو نبی بننے کے 5 سال بعد، اس کو کہتے ہیں سن نبوی۔ تو سن نبوی 5 یعنی حضور نبی بنے تو نبی بننے کے 5 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، ایسا بعض لوگ کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، سن نبوی 6 میں معراج ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، سن نبوی 11 کے اندر معراج ہوئی۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سن نبوی 12 کے اندر معراج ہوئی۔ 4 قول آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیے کہ یا تو نبوت کے 5ویں سال حضور کو معراج ہوئی، یا نبوت کے 6 سال، یا نبوت کے 11ویں سال، یا نبوت کے 12ویں سال۔ کون سے مہینے کے اندر معراج ہوئی تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں معراج ہوئی، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں رمضان میں ہوئی، بعض لوگ کہتے ہیں شوال میں ہوئی، بعض لوگ کہتے ہیں ربیع الاول میں ہوئی، یعنی یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس میں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ربیع الاخر میں ہوئی۔ کون سی تاریخ کو ہوئی اس میں بھی اختلاف۔ بعض لوگ کہتے ہیں 27ویں تاریخ کی رات جب تھی تب معراج ہوئی، تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں 17ویں تاریخ تھی نا اس کی رات کو معراج ہوئی، دن میں بھی اختلاف۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیر کی رات کو معراج ہوئی، تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جمعہ کی رات کو معراج ہوئی۔ اب یہ بہت سارے اقوال ہوئے، اس میں سے جو سب سے زیادہ صحیح قول ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی سن نبوی 12 میں، نبوت کے 12 سال بعد۔ کون سی تاریخ؟ 27ویں تاریخ۔ کون سا مہینہ؟ رجب کا مہینہ۔ اور کون سا دن؟ شب دوشنبہ یعنی منڈے کی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ بات علامہ نووی نے بھی کہی ہے، عبد الغنی المقدسی نے بھی کہی ہے، اور علامہ کوثری نے تو یہ کہا ہے علی ذالک عمل الامہ، کہ اسی بات پر امت کا اجماع ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ معراج کی ابتدا حضرت ام ہانی کے گھر سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوتے ہیں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں کہ اچانک دیوار پھٹتی ہے، چھت کے اندر پھٹن ہوتی ہے۔ جبریل علیہ السلام نزول فرماتے ہیں، حضور بیدار ہوتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام حضور سے کہتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ چلو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام لے جاتے ہیں مسجد حرام میں، حتیم کعبہ جہاں پر ہے نا وہاں پر حضور کو لے جاتے ہیں، اور وہاں پر لے جا کر حضرت جبریل غائب ہو جاتے ہیں۔ حضور کو لے گئے، اب حضور وہاں پر انتظار کر رہے، انتظار کرنے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت تھا تو لیٹ گئے۔ اتنے میں پھر کچھ وقت بعد
حضرت جبرائیل آتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام کو لے کر اور کہتے ہیں نبی چلو. رسول کہتے ہیں کہاں؟ ارے چلو ابھی تو کرنا زیادہ ہے بولنا کم ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے ہیں ماء زمزم کے پاس, یعنی زمزم کا جو کنواں ہے نا وہاں پر لے جاتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولتے ہیں اور اندر جو موجود دل ہوتا ہے اس کو باہر نکالتے ہیں اور زمزم کے پانی سے اس کو دھوتے ہیں. دل صاف کرنا مقصود تھا کہ اب جو واقعہ تمہارے ساتھ پیش ہونے والا ہے ایک ایسا واقعہ پیش ہونے والا ہے کہ نہ تم سے پہلے کوئی شخص ایسا تھا جس کو یہ واقعہ پیش ہوا ہو, نہ تمہارے بعد کوئی ایسا شخص ہوگا جس کو یہ واقعہ پیش آئے گا. اس میں تمہارا اعزاز بھی ہے, اعجاز بھی ہے, اس لیے خوب تیاری کر لو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک صاف شفاف دل تھا, اس کو زمزم کے پانی سے دھویا. ایک نکتے کی بات اس میں یہ بات بیان کر دوں میرے عزیزو کہ دھویا تو زمزم کے پانی سے, حالانکہ تھے فرشتے وہ دھو سکتے تھے حوض کوثر کے پانی سے بھی, لیکن حوض کوثر کے پانی سے دھونے کے بجائے زمزم کے پانی سے دھویا. اس سے علماء نے یہ بات نکالی کہ زمزم کا پانی حوض کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے. اس پانی کی ہم ناقدری کرتے ہیں. خوب پانی اس کا پینا چاہیے اور آدمی اس پانی کو پیتے وقت اس کے آداب کا بھی لحاظ رکھے. دعا پڑھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا, پھر اضافہ کر دے وعملا متقبلا وشفاء من کل داء. زمزم کے پانی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ حوض کوثر کے پانی سے دھو سکتے تھے دل, لیکن اس کے بجائے دھویا زمزم کے پانی سے. معلوم ہوا زمزم کا پانی افضل ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور پھر سونے کی طشت میں حکمت اور ایمان کو بھر کر لایا گیا. ایمان اور حکمت کو جبرائیل امین نے لیا, میکائیل امین نے لیا, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو لیپا گیا اس حکمت سے اور اس ایمان سے. کس طرح وہ اللہ تبارک و تعالی ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. اس طرح پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو بھر دیا گیا تو حضور ایمان سے بھی لبریز ہو گئے اور حکمت سے بھی لبریز ہو گئے, یعنی تیار ہو گئے سفر معراج کے لیے. سفر معراج کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ پھر آسمان چیر کر براق دوڑتا ہوا آتا ہے. براق برقن سے نکلا ہوا ہے. برق کہتے ہیں بجلی کو. جو لوگ حفاظ ہیں وہ پڑھتے ہوں گے آیت یکاد البرق یخطف ابصارہم, تو برق کہتے ہیں بجلی کو. وہ براق کیونکہ بجلی کی طرح تیز چلتا تھا نا, جہاں پر اس کی نظر پڑتی تھی وہاں پر اس کا قدم جا کر ملتا تھا. مثلا اگر میں یہاں سے دیکھوں سید پورے کی طرف تو میرا ایک قدم تو سید پورے جانے والا ہے نہیں, یہاں پر ہی جائے گا. لیکن براق اتنا تیز تھا کہ جہاں پر وہ دیکھتا تھا نا اور اس کی نظر کی انتہا جہاں پر ہوتی وہاں پر اس کا ایک قدم جا کر پڑتا تھا. تو بجلی کی طرح چونکہ وہ تیز تھا اس لیے اس کو براق کہا جاتا ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ برق کہتے ہیں چمکنے کو. وہ براق چونکہ صاف شفاف تھا, سفید رنگ کا تھا, چمکتا دمکتا تھا, اس لیے اس کو براق کہا جاتا ہے. تو وہ دوڑتا ہوا آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور جبرائیل امین اس کو دیکھ کر ایک بات کہتے ہیں کہ اے براق, تجھے معلوم ہے کہ یہ آدمی کون ہے؟ یہ آدمی وہ آدمی ہے جو تجھ پر سوار ہوگا. اشارہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا. اے براق, کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ جو شخص ہے اس سے زیادہ افضل شخص کوئی ہے ہی نہیں, اور تجھ پر اس سے زیادہ بہتر شخص سواری کرنے والا نہیں ہے. حضرت براق نے یہ جب بات سنی تو پریشر میں آ گیا, پسینہ پسینہ ہو گیا, پسینے میں شرابور ہو گیا. آدمی ایکسائٹمنٹ جب اس کو ہوتی ہے تو کبھی کبھی پسینہ نکل جاتا ہے. تو جب اس نے سنا کہ جبرائیل امین کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی جیسا کوئی آدمی ایسا پیدا ہوا ہی نہیں ہے جس نے مجھ پر اس طرح سواری کی ہو, نہ کوئی پیدا ہوگا جو مجھ پر اس طرح سواری کرے گا, تو وہ ذرا پسینے میں شرابور ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوتے ہیں اور بجلی کی طرح یہاں سے وہ روانہ ہوتا ہے ڈائریکٹ مسجد اقصیٰ کی طرف. راستے کے اندر مختلف مقامات سے گزرنا ہوتا ہے. مدین کے پاس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں, مدینے کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرنا ہوتا ہے. طور سینا کے پاس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرنا ہوتا ہے. پھر بیت اللحم فلسطین کے اندر جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں. اور پھر الگ الگ واقعات ان زمینوں کے اندر پیش ہوتے ہیں.
مثلا صحیح مسلم کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمینی سفر طے کر رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک آدمی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے. جبریل کو پوچھا یہ آدمی کون؟ کہ مر گیا لیکن مرنے کے بعد قبر میں نماز پڑھ رہے, ہم تو جیتے جی نماز نہیں پڑھتے. حضرت جبریل نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام, ان کی شان بہت اونچی ہے. تو اس واقعے کے اندر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت بھی زمین کے اندر کی تھی. تو اس طرح اور واقعات پیش ہوئے, اور واقعات پیش ہوتے ہوتے یہ پہنچے مسجد اقصیٰ میں. یہ جو زمینی اسفار تھے نا, مدین, مدینہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اترے بھی اور حضرت جبریل کے کہنے پر 2 رکعت نماز بھی ادا کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر بھی 2 رکعت نماز ادا کی, مدین کے اندر بھی 2 رکعت نماز ادا کی, طور سینا کے پاس بھی 2 رکعت نماز ادا کی, اور بیت اللحم جو تھا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے وہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی. اب یہ سفر چل رہا تھا کہ براق پہلے تو پریشر میں تھا, پسینے سے شرابور ہو گیا تھا, لیکن اب شوخی کر رہا ہے, وہ اترا رہا ہے. جیسے ایک جانور مانوس ہو جاتا ہے نا, تو کیسا اتراتا ہے وہ بچہ, مانوس ہو جاتا ہے تو اتراتا ہے وہ والد صاحب کے سامنے, امی کے سامنے. تو اس طرح وہ براق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس پر سوار تھے نا, تو اس سے وہ اترانے لگا, اور آخرکار اس نے پہنچا دیا حضور کو مسجد اقصیٰ کے پاس. اب آگے میں واقعہ بیان کروں اس سے پہلے ایک بات میں کہہ دوں, مسجد اقصیٰ کو اقصیٰ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اقصیٰ کا معنی ہوتا ہے بہت دور. یہ مسجد چونکہ مسجد حرام سے بہت دور تھی نا, اس سے اس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے. اور مسجد اقصیٰ کو بیت المقدس یا البیت المقدس بھی کہا جاتا ہے. تو یہ کبھی کبھی لوگ بیت المقدس کہتے ہیں تو کبھی کبھی مقدس کہتے ہیں, دونوں کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن جو آدمی عربی بولتا ہو تو اس کو چاہیے کہ مرکب اضافی کے وقت بیت المقدس پڑھے, اس میں ظرف, اور جب مرکب توصیفی ہو تو البیت المقدس پڑھے. خیر, مقدس مقدس دونوں پڑھنا جائز ہے. اس طرح یہ پہنچ گئے بیت المقدس پر. وہاں اترتے ہیں تو سب سے پہلے مسجد کے اندر جا کر تحیت المسجد پڑھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ نے یہ بہت زبردست مسجد ہمارے حوالے کی ہے. یہ تو مسلمان کا قبلہ اول ہے, اس کا تو کیا کہنا, اس کی تو کیا شان, بہت ذیشان مسجد ہے. اس کے اندر تو 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے. تو حضور نے فوراً جا کر 2 رکعت نماز ادا کی. معلوم ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موقع دے تو ہمیں بھی وہاں جا کر پہلے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے, اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یہ اللہ تو نے بہت زبردست مسجد ہمارے حوالے کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے تسلط سے اس کی حفاظت فرمائے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھ لیتے, اور تمام انبیاء اول تا آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں کھڑے ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی. آدمی اگر گھر جاوے نے, گھر میں پی ایم سی ایم سب آ کر جمع ہونے, سب دیکھ کر کھڑے ہو جاوے نے استقبال کرے, تو آدمی ہوش کے اندر جوش بھی کھو بیٹھتا ہے. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہوا. پھر جبریل امین کی طرف سے اذان آتی ہے. جبریل امین بہتر انداز میں اذان دیتے ہیں, اور اذان جب دی جاتی ہے تو پھر صفیں باندھ دی جاتی ہے. تو حضرت جبریل امین نے اذان دی, اور اذان دینے کے بعد مسجد اقصیٰ ہی کے اندر صفیں انبیاء کی باندھی گئی. بہت سے فرشتے بھی آئے اور وہ بھی صفوں کے اندر کھڑے ہو گئے, کیونکہ ان کو معلوم تھا نا کہ آج ایک ایسی نماز ہونے والی ہے, آج ایک ایسی زبردست عبادت ہونے والی ہے جیسی عبادت نہ زمین پر پہلے ہوئی نہ زمین پر کبھی ہوگی. اس لیے یہ موقع چھوڑنے جیسا ہے نہیں. اس لیے فرشتے بھی اس جماعت کے اندر کثرت سے حاضر ہوئے, اور انبیاء کی صفیں تو پہلے سے تیار تھیں. کسی صف کے حصے کے اندر ابراہیم علیہ السلام, تو کسی صف کے حصے کے اندر موسیٰ علیہ السلام, کسی صف کے حصے کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام, تو کسی صف کے حصے کے اندر مچھلی بازے حضرت یونس علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کنارے پر, تو کسی کنارے پر حضرت ہارون علیہ السلام. سب نے صف تو باندھ لی, لیکن مصلی تو خالی تھا امامت کا. سب آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھائے گا کون آخر میں. سب مشتاق کہ ایسا تو کون جو اتنی افضل جماعت
کی امامت کرائے. سب یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں, جس طرح امام صاحب تھوڑے لیٹ ہو جاتے ہیں تو مقتدی لوگ بے چین ہو جاتے ہیں نا, تو اس طرح سب بے چین ہو گئے. اتنے میں حضرت جبرائیل آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھایا کہ آج تو امامت تمہیں کرنی ہے. سب نے دیکھا کہ امامت کون کرا رہا ہے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے پھر امامت کرائی, نماز پڑھائی. نماز کے بعد سب فارغ ہوئے. اتنے میں آسمان سے ایک سیڑھی اترتی ہے. سیڑھی کو عربی میں کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ معراج. اب سمجھ میں آ گیا کیوں سفر معراج کو معراج کہتے ہیں, کیونکہ یہ سفر کی ابتدا ہوئی تھی سیڑھی کے ذریعے سے. کیونکہ ابھی تو معراج اصل میں شروع ہوئی نہیں نا, یہ جو سفر ہوا یہ زمینی سفر تھا, اس کو کہتے ہیں اسراء. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا نا, یہ تو اسراء ہے, یہ معراج نہیں ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے, لہٰذا اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی اس پر ایمان نہیں لاتا تو منح الروض الازہر فی شرح الفقہ الاکبر نامی کتاب کے اندر فتویٰ دیا گیا ہے کہ آدمی کافر ہو جاتا ہے, کیونکہ اسراء کا ثبوت قرآن سے ہے, اور قرآن کی ایک آیت بلکہ ایک حرف کا انکار کرنا بھی کفر ہے. جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. خیر, سفر اسراء پورا ہوا اور آسمان سے پھر ایک سیڑھی نیچے اترتی ہے. اب براق کا کیا ہوا, تو بعض لوگ کہتے ہیں براق وہاں سے چلا گیا, اللہ نے حکم دیا تو وہ چلا گیا وہاں سے. میں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں, چلا نہیں گیا وہ, بلکہ حضور براق پر سوار ہوئے اور براق پر سوار ہو کر سیڑھیوں کا سفر شروع کیا اور سیڑھیوں کے ذریعے سے آسمان تک پہنچے. بخاری کی ایک روایت کے اندر اس کا ایک لطیف اشارہ ہمیں ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر پہنچتے ہیں تو پہلے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ, ابو الانبیاء کے ساتھ, بلکہ ابو البشر کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. کافی دلچسپ واقعہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر جاتے ہیں اور وہاں پر ملاقات ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ. دوسرے آسمان پر جانے کے لیے دروازے کو پار کرنا ہوتا ہے, تو دروازہ جب پار کرنا تھا تو فرشتوں نے اندر سے پوچھا کون ہے بھائی؟ جبرائیل نے کہا ارے میں ہوں. تم اکیلے ہو یا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا ارے میرے ساتھ کوئی ہے. کون ہے بھائی؟ محمد ہیں. محمد کیا بھیجے گئے ہیں؟ یعنی یہ کہ ان کو بلایا گیا ہے, یا یہ کہ خود بخود آئے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو عالم ہے اس میں خود بخود آنا جائز نہیں کسی کے لیے بھی. تو اگر اللہ کی طرف سے ان کو بلایا گیا ہے تو ان کو اجازت, ورنہ ان کو اجازت نہیں. تو انہوں نے کہا ارے بھائی کھولو, ان کو بلایا گیا ہے. تو دوسرا دروازہ آسمان کا کھلتا ہے اور وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. تو پہلے آسمان پر کس کی ملاقات ہوئی؟ آدم علیہ السلام. دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. پھر تیسرے آسمان پر گئے, وہاں پر بھی دروازہ تھا. پوچھا گیا بھائی کون؟ کہا جبرائیل. تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ ہاں میرے ساتھ کوئی ہے. کیا ان کو بلایا گیا ہے یا وہ خود آئے ہیں؟ تو کہا ارے بھائی کھولو, ان کو بلایا گیا ہے. تیسرا دروازہ کھلتا ہے اور تیسرے آسمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ ہوتا ہے. وہاں پر دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو, ان سے ملاقات ہوتی ہے. دیکھ کر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس آدمی کو نصف حسن دے دیا گیا ہے, اس سے زیادہ حسین و جمیل انسان کو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. واقعتاً حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے. تیسرا آسمان پر سفر پورا ہوتا ہے, جو ملاقات ہوتی ہے وہ حضور نے کر لی ہوتی ہے. اس کے بعد چوتھے آسمان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں. واقعہ وہی دروازے والا. فرشتے پوچھتے ہیں بھائی کون؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں میں جبرائیل. کہا ٹھیک ہے تم جبرائیل ہو, تمہیں تو آنے جانے کی اجازت ہے, لیکن تمہارے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ محمد ہے. کیا وہ خود آئے ہیں یا ان کو بھیجا گیا ہے, بلایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں ارے ان کو بلایا گیا ہے, کھولو. تو اس طرح دروازہ کھلتا ہے اور چوتھے آسمان میں ان کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے. پھر پانچویں آسمان پر جاتے ہیں. پانچویں آسمان پر ملاقات ہوتی ہے حضرت ہارون علیہ السلام. حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی داڑھی بہت لمبی ہے, ناف تک ان کی داڑھی تھی حضرت ہارون علیہ السلام کی. اسی لیے شاید ہمارے غیر مقلد بھائی
داڑھی بڑھانا پسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مشت سے زیادہ بھی اگر داڑھی ہو جائے میں نے تو کاٹنے کی نہیں, کیونکہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی بھی ناف تک تھی. تو وہ تو حضرت ہارون علیہ السلام کا خود کا ذوق تھا, اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, جتنی لمبی داڑھی رکھنا چاہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک مشت سے زیادہ اگر داڑھی ہو جائے میں نے تو اس کو کاٹ سکتے ہیں. جس جانب پر بھی داڑھی کے بال ایک مشت سے زیادہ ہوں تو اس کو آدمی کاٹ سکتا ہے. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منقول ہے, ابن عمر کے فعل سے اس کا ثبوت ملتا ہے. تو آدمی بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. خیر حضرت ہارون علیہ السلام کی جب انہوں نے زیارت کی تو دیکھا کہ ان کی داڑھی تو بہت لمبی تھی, ناف تک تھی. پھر 5واں آسمان کا سفر پورا ہوا اور 6ٹھے آسمان میں ملاقات ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کافی بات چیت ہوتی ہے. بات چیت ہو جانے کے بعد جب حضور جا رہے ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ رونے لگتے ہیں اور سخت طریقے سے ایموشنل ہو جاتے ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں ایموشنل ہو گئے, کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ یار مجھے اپنی امت پر افسوس ہوتا ہے کہ یہ لڑکا میرے بعد آیا, یہ محمد, لیکن میرے سے زیادہ کام کر کے چلا گیا. اس کی امت کے جتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اس کی تعداد زیادہ ہے میری امت کے مقابلے میں, اس لیے مجھے ایک طرح کا غم ہو رہا ہے, افسوس ہو رہا ہے. خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یہ ترتیب بخاری کے اندر موجود ہے. یہ سفر معراج جو ہے نا, اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن سے ثابت نہیں, لیکن چونکہ احادیث مشہورہ سے اس کا ثبوت ہے, کثرت سے احادیث ایسی ہیں جس سے اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے, لہٰذا اس وجہ سے اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے نا تو وہ گنہگار ہوتا ہے نا, اس کو سخت قسم کا گناہ ملتا ہے. لہٰذا یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس کو یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے. خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کر لیتے ہیں اور پھر جاتے ہیں سدرۃ المنتہا پر. سدرۃ المنتہا عجیب و غریب جگہ, وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عجیب و غریب چیزیں دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تجلیات ہیں, جو انوارات ہیں, اس کا مشاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے. حضرت جبرائیل کو اصلی صورت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا یعنی وہ بیری کا درخت جہاں پر تمام چیزوں کی انتہا ہوتی ہے, یہ مقام ایسا ہے نا کہ اس مقام سے آگے کوئی مقام نہیں, اللہ ہے اس مقام سے آگے, اور اس مقام کے نیچے تمام مخلوقات ہیں. جتنی بھی چیزیں انسان کے اعمال, فرشتوں کا آنا جانا, یہ سب جا کر پہنچتا ہے سدرۃ المنتہا پر اور پھر سدرۃ المنتہا سے کھینچا جاتا ہے اوپر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر پہنچتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز نازل ہوتی ہے تو وہ نازل ہوتی ہے پہلے سدرۃ المنتہا پر, پھر سدرۃ المنتہا سے فرشتے لے کر دنیا کے اندر اس کو نافذ کرتے ہیں. تو اسی سدرۃ المنتہا اور بیری کے درخت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب منظر دیکھا. وہ عجیب منظر یہ تھا کہ سونے کے پتنگوں کی شکل کی طرح کثرت سے ایک مخلوق تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے پیش ہو رہی تھی. اب اتنا خوبصورت منظر کہ ایک درخت, اس پر کثیر کروڑوں کی مقدار کے اندر پتنگے, وہ بھی سونے کے. حضور نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی, یہ سب فرشتے ہیں. انہوں نے جب دیکھا کہ محمد آسمانوں کے اندر آئے ہیں تو آپ کو دیکھنے کے لیے کثیر مقدار یہاں پر جمع ہو گئی تھی. اب اتنی کثیر مقدار جب آپ کو دیکھنے کے لیے اس جگہ پر جمع ہوگی تو جگہ نہیں تھی, اس سے سب کو سونے کے پتنگوں کی شکل دے دی گئی تاکہ وہ موقع پا کر آپ کو دیکھ سکیں. تو موقع پا کر دیکھ رہے تھے کہ حضور کا چہرہ کیسا ہے, حضور کی داڑھی کیسی ہے, حضور کی آنکھیں کیسی تھی, حضور کا چہرہ کیسا تھا, حضور کے بال کیسے تھے, حضور کا لباس کیسا تھا. جب یہ منظر فارغ ہوا تو پھر جنت جہنم کی سیر کرائی گئی.
جنت جہنم کے اندر عجیب و غریب منظر دیکھا کہ کچھ لوگ جنت کے اندر تخم ریزی کرتے ہیں، بیج بوتے اور فوراً ان کا بیج اگ جاتا ہے اور وہ درخت بن جاتے ہیں۔ پوچھا کہ یہ لوگ کون سے کہ فوراً بیج ڈالتے ہیں اور فوراً نتیجہ بھی مرتب ہو جاتا ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جہاد کرنے والے لوگ تھے جو دنیا کے اندر معمولی مشقت برتتے تھے، اور معمولی مشقت کو برتنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فوری اجر دیتا تھا۔ پھر جہنم کی سیر کرائی جاتی ہے، جہنم کے اندر الگ الگ عذابات دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ کینچی کے ذریعے سے کاٹے جا رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا یہ کون؟ تکلیف ہوئی حضور کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے تھے لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا اس طرح کے سر ان کا کچلایا جا رہا ہے پتھر کے ذریعے سے۔ پوچھا گیا کہ یہ لوگ کون؟ یہ لوگ وہ تھے جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو نہر کے اندر تیر رہے ہوتے ہیں، اور تیرنا جب ہوتا ہے تو پھر آدمی باہر نکلتا ہے نا سانس لینے کے لیے، تو سانس لینے کے لیے باہر نکلتے ہیں، امید یہ ہوتی ہے کہ ہم سانس لیں گے، راحت پہنچے گی ہمیں، کہ فرشتہ ایک پتھر لیتا ہے اور پتھر کے ذریعے سے ان کو ضرب لگاتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پتھر ان کے منہ کے اندر گھس جاتا ہے کہ سانس لینے کے بجائے ان کو اور تکلیف ہوتی ہے۔ اب وہ جاتا ہے پھر سے پانی میں، پھر سے نکلتا ہے تو پھر سے پتھر لیا جاتا ہے، اس کے منہ کے اندر مارا جاتا ہے۔ کون لوگ یہ؟ دھیان سے سننا میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ وہ تھے جو سود خوری کرتے تھے، سود کھاتے تھے۔ ان کا حال یہ ہوگا، سود کھانے والا دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا وہ۔ چلو اگر اس کو سود کھانا ہے تو ہم تو سمجھاتے ہیں بھائی، اگر وہ سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھے گا تو اس کو بھی دیکھنا ہے وہ دن جب اس کو بھی عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ تو یہ خطرناک قسم کے عذابات ہوں گے۔ ایک عذاب یہ ہوگا کہ ناخن تانبے کے لوگوں کو دیے جائیں گے، اور اس ناخن کے ذریعے سے وہ لوگ اپنے چہروں کو بھی زخمی کر رہے ہوں گے، اپنے سینے کو بھی زخمی کر رہے ہوں گے۔ حضور نے پوچھا یہ لوگ کون؟ یہ لوگ وہ ہوں گے جو غیبت کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کی سیر کر لی۔ جنت اور جہنم کی سیر کر لینے کے بعد پہنچے شریف الاقلام والے مقام پر۔ شریف الاقلام والے مقام پر جانے کے بعد پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو 3 تحفے ملے۔ ایک 5 وقت کی نماز، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور نمبر 3 یہ حدیث من مات ولم یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ جو مسلمان مرتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تو اللہ ایک نہ ایک دن اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ہو جاتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج اس طرح پورا ہوتا ہے۔ یہ مختصر سفر معراج آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔